لامتناہی دشتے ریگزار لقو دق صحرا، ہر ذرائے زمستانی بے جلنے اور بھننے کا نزول کے دانہ بھی گرتا ہے تو بھن جاتا ہے۔ کرب و بلا کے ان جلتے ریگزاروں میں کون سی روح ہوگا کہ رن سی جانے آ پہنچے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں مگر سکینہ کا بابا، بانوائے فارس کا شوہر، نامدار فاطمہ الزہرا کا لالے درخشاں، محمد مصطفیٰ کا پالا، حسین ابن علی حق و صداقت اور وفا کی دلیل بن گیا۔ لاش جگر گوشہ بطول محمد سے وفا کی خاطر تپتی ریت اور جلتے انگاروں پر تڑپ کر یہ صدائے عہد پکارتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ جب حضرت بلال محمد سے وفا کی خاطر تپتی ریت اور جلتے انگاروں پر تڑپ کر یہ صدائے عہد پکارتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو کبھی حضرت سمیہ اپنا جسم محمد سے وفا کی خاطر دو لخت کرواتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو کبھی غازی علم الدین شہید گستاخ رسول کو جہنم واصل کر کے خود تختہ دار کو چوم کر یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو کبھی محمد سے وفا کے ثبوت کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے والا محمد عامر چیمہ گستاخ رسول کو انجام کی پرواہ کیے بغیر خود تختہ دار کو چوم کر یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تیز و تند آندیاں اور ببرے طوفان بھی عاشقان رسول کے راستے میں حائل ہو کر انہیں وفائے محمد سے روک نہیں سکتے۔ جب یہ عاشقان رسول وفائے محمد کے لیے وقت کی آندھیوں اور طوفانوں سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر تاریخ انہیں کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے تو کبھی یہ خالد غازی کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ تو کبھی طالبان دین محمدی سے وفا کی خاطر دو سپر پاک طاقتوں کو ان کے حواریوں سمیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر کر بھی ترک روایت نہ کریں گے۔ شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے، ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے۔